میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ عموماً پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اصلاً معنی ہے؟ میلاد، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ولادت سے نکلا ہے۔ ولادت پیدا ہونا، برتھ۔ ہم عموماً ہر بچے کی سال بعد کیا مناتے ہیں جی؟ برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سال بعد جو ہے وہ آپ کی ولادت کی ہم جو خوشی مناتے ہیں، فی نفسی ہی یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہے لغوی معنی، یہ ہے لغوی معنی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت منانا۔ ایک ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی کیا مراد ہے؟ کہ جس کو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ یہ چیز جو ساری میلاد النبی کے اندر آ جائے گی۔ مثلا ہم نے ایک جلسہ کیا، توجہ کیجئے، یا محفل کی، اکیلے بیٹھ گئے، ہم نے اس کے اندر جلسے کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کو ڈسکس کیا، آپ کے بچپنے کو کیا، آپ کی جوانی کو کیا، تا وصال ہم نے آقا کریم علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کیا، حضور کے شمائل کو ذکر کیا، حضور کے خصائل کو ذکر کیا، آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر جو مہربانیاں ہیں ان کو ذکر کیا، آپ کی جو ہے اوصاف جلیلہ کا ذکر کیا، اوصاف کا ذکر کیا، اور کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام ہم نے پڑھا جی، دعا مانگی، لنگر تقسیم ہوا، چراغاں ہوا، جلوس ہم نکال دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں جی؟ جھنڈے لگا دیے جی، نعت خوانی ہم نے کی، نعرے لگائے اور واز کر۔ یہ سارا کچھ، اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہے میلاد کے اندر؟ بولیے جی، اس کے علاوہ کچھ اور ہماری محفل میلاد میں، یا ہم اکیلے بیٹھے ہوں محفل میلاد کر رہے ہوں، میلاد النبی منا رہے ہوں، کچھ اور چیز ہوتی ہے؟ نہیں۔ کیا جلسہ کرنا ثابت نہیں ہے؟ میلاد چھوڑ دیں، پوری دنیا کے جلسے کرنا ثابت ہیں کہ نہیں ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے اپنی فضیلت کے جلسے نہیں کیے؟ میں آپ کو 2-3 حوالے دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس والا کل واقعہ آیا تھا، میں نے وہاں اشارہ کیا تھا کہ بنو ہاشم خاندان پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو حضور نے سبھی کو بلا کے ایک جلسہ کیا جس میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا مجھے بہتر گروہ میں رکھا، اس بہتر گروہ کے 2 حصے کیے، مجھے اس میں بھی بہتر گروہ میں رکھا، پھر اس کے بھی 2 گروہ کیے تو مجھے اس میں سے بہتر رکھا، پھر قبیلوں کی تقسیم کی تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر بہترین قبیلے کے اندر گھروں کی تقسیم ہوئی تو مجھے بہترین گھر میں رکھا۔ یہ آقا کریم جو بیان فرما رہے تھے، آگے پورا جلسہ تھا۔ دوسرا جلسہ، آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، مسجد میں کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ مذاکرہ۔ اور مذاکرہ کس چیز کا تھا؟ بڑی تفصیل سے وہ حدیث ہے۔ ایک نے حضرت آدم کی فضیلت کا ذکر کیا، دوسرے نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، تیسرے نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، چوتھے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، 5ویں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مسجد ہے مسجد نبوی شریف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ذکر کن کا چل رہا ہے؟ انبیاء کا چل رہا ہے۔ اور ہر ذکر کے اخیر میں حضور فرما رہے ہیں وَهُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ۔ جس طرح آدم کی تو نے شان بیان کی ہے اور ذکر کیا، واقعی آدم ایسے ہی تھے۔ نوح کا ذکر کرنے والے واقعی نوح ایسے تھے، ابراہیم کا ذکر کرنے والے واقعی ابراہیم ایسے ہی تھے، موسیٰ کا ذکر کرنے واقعی موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے والے کے بارے میں واقعی عیسیٰ ایسے تھے۔ پتہ چلا انبیاء کا ذکر کرنا مجمع میں، محفل کے اندر صحابہ کی سنت ہے، سن کے داد دینا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ اب آگے چلیے، جب حضور نے یہ سن لیا، فرمایا اب سنو، جب سب کی شانیں بیان ہوں گی، فرمایا اب میری زبان سے میری شانیں بھی سنو۔ اس کو کہتے ہیں شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، انا اول من تشق عنہ الارض ولا فخرا، انا اول الشاف و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرا، انا حامل لوالد حمد یوم القیامت ولا فخرا، انا اکرم علی اللہ، انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخرا،
आना अव्वलु मन युहर्रिकु बिहिलकिल जन्नति फयफ्तहुल्लाहु ली फयुदखिलुनी वमा यफकरुल मुमिनीना अल फखरा। फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ लेकिन फ़ख्र नहीं, सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी लेकिन फ़ख्र नहीं, मैं सबसे पहले शिफात करूँगा फ़ख्र नहीं, मेरी पहले मानी जाएगी फ़ख्र नहीं, मैं अहमद का झंडा उठाने वाला हूँ क़यामत के दिन जिस झंडे के नीचे सारे खड़े होंगे पर मुझे फ़ख्र है नहीं है। आगे फरमाया अगले पिछले मेरी तकरीम करेंगे क़यामत का दिन लेकिन मुझे फ़ख्र नहीं है, और सबसे पहले मैं ही जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, अल्लाह जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा, मैं अपनी मस्कीन उम्मत को लेकर जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊँगा। ये सारा कुछ कहाँ बयान कर रहे थे, अकेले या महफिल में? तो इज्तिमा साबित हुआ, जलसा साबित हो गया। तीसरा आका करीम अलैहिस्सलाम का जलसा एक और भी है बेशुमार, लेकिन मैं उन जलसों का जिक्र कर रहा हूं जो जलसा ही शान मुस्तफा का सजा है, बाकी तो और भी जलसे तो हैं। एक जलसा अपनी जिंदगी से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2, 3, 2.5 महीने पहले किया, जिसमें अव्वल से लेकर आखिर तक जिक्र ही शान मुस्तफा है, और यह बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। हदीस को रवायत करने वाले हज़रत उक़बा बिन आमिर है सहाबी, वो कहते हैं कि उहद के शहीदों के पास सरकार तशरीफ लाए, उनकी नमाज जनाजा उसी तरह पढ़ी जिस तरह बंदों की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, 8 साल बाद। कितने साल बाद? वो 3 हिजरी को शहीद हुए हैं उहद वाले, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितने साल बाद जनाजा पढ़ी जी? 8 साल बाद, यानी 11 हिजरी आ गया था। 11 हिजरी में आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा फिर पढ़ी। पढ़ने के बाद मिंबर लाया गया, मिंबर पे सरकार जलवागर हुए, 6 बातें की, आना फारतुल लकुम व आना शहीदुन अलैकुम व इन्नी वल्लाहि ला अनजुरु इलल हौदिल आन व उतीतु बिमफातिहि खज़ाइनिल अर्द, और आगे फरमाया वल्लाहि इन्नी मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु मिन बादी वलाकिन तनाफसु फीहा। फरमाया सुनो, मैं अनकरीब जाने वाला हूँ फारतुल लकुम, लेकिन आगे जाके मैं तुम्हारा इस्तकबाल करने वाला हूँ। कब्र में जब तुम आओगे मेरे पास तो मैं तुम्हारा इस्तकबाल करने वाला हूँ, तुम्हारे आमाल के ऊपर मैं गवाह भी हूँ। मेरी निगाहों का आलम यह है कि मैं यहीं से हौज़े कौसर की तरफ देख भी रहा हूँ, हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, और सारी ज़मीन की चाबियाँ खजानों की अल्लाह ने मेरे हाथ में दे दी हैं। तुम मुशरिक नहीं हो सकते, कभी शिरक नहीं कर सकते, हाँ तुम दुनियादार हो जाओगे, दुनिया की खातिर एक दूसरे को कत्ल करोगे। ये 6 बातें सरकार ने की, उसके बाद इजमा नहीं हुआ, यानी सरकार जाने जाना दुनिया से विसाल कर रहे हैं। ये इज्तिमा ऐसा है कि इस इज्तिमा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उहद के शहीदों के साथ किया, और आगे जो तादाद है 3000 से ज्यादा सहाबा इकराम की तादाद है। अब बताइए जलसा साबित हुआ कि नहीं? 3 शान सरकार के। हमारे यहाँ जो जलसा है वो भी किस चीज का होता है? सरकार की शान के होते हैं। विलादत रह गया, विलादत को डिस्कस करना। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों की विलादत का जिक्र नहीं किया? बोलिए भाई। एक जलसा तो आलम अरवाह में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है, अंबिया के अंदर किया और नबी की शान का किया है। वाइदा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताबें हिकमत दानाइयाँ दे दूँ, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर मेरा शान वाला रसूल आ जाए तो तुम लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन्ना, तो तुम जरूर ईमान लाना और नुसरत करना। करार करते हो? सारे नबियों ने, आदम ता ईसा अलैहिस्सलाम, सभी ने ये कहा हम इकरार करते हैं, ईमान भी लाते हैं, नुसरत भी करेंगे। तो एक आलम अरवाह में जलसा हुआ है, यह है सूरह आले इमरान आयत नंबर 82। कितने जलसे हो गए जी? और सारे के सारे क्या है? मौजू क्या है? शान रिसालत। आगे आई विलादत का जिक्र। क्या विलादत का जिक्र करना बिदअत है? क्योंकि बिदअत का फतवा लगता है ना, किस चीज का जी? बिदअत। जब कह देते ना बिदअत है, बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत का लुग़वी माना है नई चीज, कहते हैं ये नई चीज है, बस। फिर आगे वो हदीस लगा देते हैं, कुल्लु बिदअतिन दलाला कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही कहां जाएगी? पहले नंबर पे ये देखना है इनमें से एक चीज पर इशारा करके ये नहीं है। जलसा पुराना है या नया है? ठीक हो गया। विलादत, विलादत को डिस्कस करना, बयान करना, कैफियत विलादत, हमल शरीफ के, शादी वगैरह के वाकयात वगैरह। अच्छा, यहाँ एक और चीज मैंने, अबाओ अजदाद का भी जिक्र विलादत के साथ साथ आ। क्या अल्लाह ताला ने नबियों की विलादत का जिक्र नहीं किया? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी विलादत का जिक्र है कि किस तरह सैयदा मरियम के पास जिब्रील आए, फूंक मारी, अमल शरीफ हुआ। फिर जब वो करीब विलादत की हुई तो वो सारे वाकयात हुए। उन्होंने एक खजूर के सूखे खुश्क तने को हाथ लगाया
تو وہ سارا کھجور تر و تازہ ہو گیا اور اس پر کھجوریں بھی لگ گئیں, کھجوریں گرنے بھی لگ گئیں, نیچے سے چشمہ بھی جاری ہو گیا, حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی ہو گئی. اور کہا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس جا, یا اللہ قوم مجھ سے سوال کرے گی میں کیا کہوں, فرمایا تو نے بولنا ہی کوئی نہیں ہے, اب اگلا کام ہم کریں گے. آ گئے قوم کے پاس, آ گئی قوم کے پاس. قوم نے کہا کہ اے مریم یہ تو نے کیا کیا, بچہ کہاں سے لائی, تیرا ماں باپ ایسے نہ تھا. تو فاشارت علیہ, گود کی طرف لیٹے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا, بچہ بول پڑا. کیا کہا, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ کیا ذکر ہو رہا ہے جی؟ ولادت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن کے اندر, بلکہ دائیوں تک کا ذکر کیا کہ عورتیں دودھ پلا رہی تھی, آپ نے منہ موڑ دیا, کسی کا نہیں پیا, اپنی والدہ کا پیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا, ساتھ والدہ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا, ساتھ والدہ کا. جناب یحییٰ کے ذکر ہوا تو ساتھ والدین دونوں امی ابو کا ذکر ہوا. اور حضرت سیدنا یحییٰ سے بھی کہا گیا خذ الکتاب بقوۃ, بچپن میں ہی, بچپن کے اندر ہی کہہ دیا گیا کہ تو کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. حضرت یوسف کے بچپن کو اللہ نے ذکر کیا, خواب انہوں نے دیکھا 11 ستارے, ایک سورج اور چاند. جوانی میں دیکھا کہ بچپن میں دیکھا؟ ہاں جی. تو کیا کہہ رہے ہیں, وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. پتہ چلا ابا اجداد کا ذکر کرنا, بچپن کا ذکر کرنا, ولادت کا ذکر کرنا, یہ سارا کس کے اندر آیا ہے؟ کس کے اندر آیا؟ تو یہ بدعت ہوا کہ بدعت تو نئی چیز کو کہتے ہیں. یہ کس کے اندر ذکر ہوا جی؟ قرآن کے. تو اگر انبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا جائز ہے جو قرآن میں آیا, بچپن, آبا و اجداد کا ذکر, ماں باپ کا ذکر, حضور جانے جانا کہ اگر ہم ولادت کا ذکر کریں, بچپن اور آبا و اجداد, اور یہ شان بیان کریں تو یہ بدعت ہو جائے گا. ابھی تو میں آگے آؤں, ابھی میں صرف سیدھے دلائل کی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے جی؟ کتاب اللہ. دوسرے نمبر پہ کیا چاہیے جی؟ احادیث. تیسرے نمبر پہ کیا چاہیے جی؟ اجماع. چوتھے نمبر پہ کیا چاہیے جی؟ قیاس. تم نے قیاس بھی کیا تو بودا سا قیاس کیا, بدعت کا فتویٰ لگا کے سارا حرام اور حرمت کی طرف لے گئے اور امت کو کیا بنا دیا؟ مشرک. ہم ہر چیز ثابت کریں گے سب سے پہلے کتاب اللہ پہ اور احادیث پہ آ جائیں گے. اجماع قیاس تو بھرا پڑا ہے ہماری کتاب میں. تیسرا کیا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کو رب نے ذکر نہیں کیا؟ بولیے بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کو بھی رب نے ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے سے اس طرح نکل رہے تھے, 2 بندے لڑ رہے تھے, ایک نے کہا جناب موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے, گھسنا مارا, بندہ ہی مار دیا. یہ جوانی ہے حضرت, اور شادی سے پہلے کی زندگی ہے, جوانی کی زندگی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مصر چھوڑ دیا, مدین شہر آ گئے. مدین میں آپ کی شادی ہوتی ہے, وہ شادی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو یہ سارا جوانی تا وصال. حضرت یوسف علیہ السلام کیسے بکتے ہوئے گئے مصر کے اندر, جوان ہوئے, پھر ایک فتنہ زلیخا والا وہ پیش آنے لگا, پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے اس سے جیل پسند ہے, جیل میں جوانی گزر رہی ہے, پھر جیل سے نکلے, پھر آپ وزیر خزانہ بنے, پھر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جوانی سے وصال تک نبیوں کا ذکر کیا, بلکہ یوسف علیہ السلام نے وصال کی بھی دعا مانگی, اللہ مجھے حالت مسلم میں مارنا, حالت اسلام میں مارنا, اور مجھے نیکوں کے ساتھ شامل کر دینا. جوانی سے لے کر, بچپن سے لے کر وصال تک کا ذکر حضرت یوسف کا ہو رہا ہے. حضرت یوسف کا ذکر کرنا جائز ہے, بچپن, لڑکپن, جوانی, شادی, سب کچھ. تو نبی پاک علیہ السلام کا کرنا حرام ہو جائے گا. باتیں کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آگے کیا ہے جی؟ معجزات آ جائیں. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ خرق عادت کام جو نبی کر دکھائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. توجہ کیجئے گا, معجزہ کی 2 قسمیں علماء نے کی ہیں, ایک ہے ارہاس اور ایک ہے معجزہ. خرق عادت کام میں ایک کیا جی؟ ارہاس. ارہاس کہتے ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھوں اور نبی کے وجود سے خرق عادت ہو جائے, یعنی عقل نہ مانے اس کو لیکن نبی کر دکھائے. اعلان نبوت سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارہاس. اور جو اعلان نبوت کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور حضور جانے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارہاسات بھی ہیں اور معجزہ بھی ہیں. جس طرح ارہاسات ہیں, آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کھانے میں موجود ہوتے وہ کھانے کے اندر کثرت ہو جاتی, یہ ارہاسات ثابت ہیں. اسی طرح آپ کے وسیلے سے اہل مکہ نے دعا کی تو فوراً چما چم بارش ہونے لگی, یہ ارہاسات ہیں.
کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے ارحاسات کو بیان کیا اعلان نبوت سے پہلے؟ بالکل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارحاس نہیں ہے، گود میں کسی کا دودھ نہیں پی رہے، 4000 سے قریب وہ دائیاں لائیں گئیں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ جب اپنی والدہ آئیں تو آپ اپنی ماں کا دودھ پینے لگے۔ بچے کو علم ہوتا ہے کہ ماں کون ہے اور فلاں کون ہے؟ مجھے بتائیے۔ اور بھوک کی بھی انتہا ہو، اور اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ پتہ چلا جناب موسیٰ کو بچپن سے پتہ ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ارحاس کو اللہ نے بیان کیا، وہ گود میں بول رہے ہیں، پہلا دن ہے، تو یہ معجزہ ظاہر ہوا لیکن اعلان نبوت سے پہلے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارحاس۔ تو اگر ہم نبی پاک کے ارحاسات کو بیان کریں جو بچپن سے ہی واضح ہوئے، مثلا آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ انشاءاللہ ولادت کے جو ارحاسات ہیں وہ میں لکھواؤں گا، یعنی آتے ہی سرکار علیہ السلام نے سجدہ کیا، آتے ہی سجدہ کیا، اور پھر ایک مٹھی اس طرح زمین کی پکڑی اور پھر یوں آسمان کی طرف دیکھنے لگے کافی دیر تک، پھر آپ سجدے کے اندر گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ارحاس کو، اس ارحاس کو بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جگہ دی ہے۔ پھر حضور کے بدن اطہر سے خوشبوؤں کا نکلنا بچپن سے ہی، تو یہ سارا کیا ہے جی؟ ارحاس۔ پھر حضور کے معجزے بے شمار، کیا قرآن نے نبیوں کے معجزے بیان نہیں کیے؟ مردہ زندہ کرنا، 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، ہاں جی، بحر کلزم کا پھٹ جانا، منو سلوا کا اترنا، سانپ ڈنڈے کا سانپ بن جانا، ہاتھ ڈال کے ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ حضرت موسیٰ کا نکلنا، یہ سارے معجزات۔ پتہ چلا قرآن کے اندر فی نفسہ ہی ارحاس بھی بیان ہوا، معجزہ بھی بیان ہوا۔ نہ یہ بیان کرنا بدعت ہے، نہ یہ بیان کرنا بدعت ہے، بلکہ سنت ہے خدا تعالیٰ کی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہیں چیزیں؟ یہ کیا لکھا جی؟ وصف، اوصاف، ان کے عادات کو بیان کرنا، ان کے کھانے پینے کو بیان کرنا، چلنے پھرنے کو بیان کرنا، واز کو بیان کرنا، قرآن نے پورا ڈسکس کیا۔ حضرت عیسیٰ بھی کھاتے تھے، حضرت ان کی والدہ بھی کھانا کھایا کرتی تھی، یہ اللہ نے کہا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں چرانا قرآن کے اندر ڈسکس ہوا ہے۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ وہ کیا چرائیں جی؟ بکریاں۔ دیکھا 2 لڑکیاں ہیں، وہ دور اپنی ریوڑ لے کر کھڑی ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں، آ رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں۔ آپ نے ان بکریوں کو آگے لے کر گئے، لوگوں کو ہٹایا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ بکریاں چرانا بھی ثابت، بکریوں کو پانی پلانا بھی ثابت۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت موسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کے قیدیوں کی باتیں سننا، ان کے کس خواب کی تعبیریں بتانا، اسی طرح یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ نہیں کیا؟ سارا کیا۔ اوصاف جلیلہ کو بیان کیا، ان کو کیا لکھا جی؟ تو کیا درود و سلام پڑھنا منع ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر سلام بھیجا ہے قرآن کے اندر۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین۔ بلکہ جس صورت کے اندر یہ سلام آیا، اللہ نے اینڈ پہ کہا سلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر کیا ہو جی؟ سلام۔ لیکن جب اپنے پیارے کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ لفظ یصلون یہ لگاتار ہے، یعنی وہاں ایک بار سلام ہو گیا ہے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ لگاتار درود ہو رہا ہے، لگاتار رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھنا بھی کیا ہو گیا جی؟ جائز ہو گیا، ثابت قرآن سے ہی ہوا ہے نا۔ جہاں ایک لطف کی بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے ایک لکھا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یعنی وہ گھڑی، جس سہانی گھڑی، وہ گھڑی، وہ وقت جب حضور تشریف لائے، اس دل افروز ساعت پہ ایک۔ آگے کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سے۔ تو یہاں محشر کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ چلے سلام پڑھ لیں، لیکن یہ کیا جی ولادت کے ٹائم بھی سلام ہو، حشر کے دن بھی سلام ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی قرآن سے ہی ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں آخری جو جملہ بول رہے تھے وہ یہ تھے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ پھر آگے کہہ رہے ہیں یوم ولدتو و یوم اموتو، جس دن میں مر جاؤں گا اس دن مجھ پر سلام، و یوم ابعث حیا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو۔
ہر چیز تو قرآن سے ثابت ہے. بتائیے ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ بدعت ہے؟ شمائل یہاں ہم چھوڑ گئے تھے. شمائل کس کو کہتے ہیں؟ شمائل کہتے ہیں سر انور سے لے کر پائے اقدس تک پورا حلیہ مبارک. حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک صحابہ نے بیان کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں جی بولے نا. بخاری شریف کے اندر، بخاری شریف سے لے کر حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر شمائل نبوی بیان نہیں ہوئے. حضور کا چہرہ انور ایسا تھا، حضور کی آنکھیں ایسی تھی، حضور کی بینی ایسی تھی، حضور کا لب و رخسار ایسے تھے، حضور کا بولنا ایسا تھا، حضور کا جو ہے وہ چہرہ مبارک ایسا تھا، سر انور ایسا تھا، بال ایسے تھے، داڑھی مبارک ایسے تھی، حضور مونچھوں کو پست کیا کرتے تھے، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شولڈر کیسے تھے، گردن مبارک مثل سراہی کے تھی. یہ سارا کچھ بیان کر رہے ہیں اور کر بھی مولا علی شیر خدا رہے ہیں. 25 صحابہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا. کتنے صحابہ نے؟ 25. تو 25 کے 25 صحابہ کا بیان کرنا 25 سنتیں تو ہو گئی ہیں. اب ذرا قرآن کی طرف آئیں. قرآن نے کسی نبی کے شمائل کی طرف اشارہ کیا؟ حسن یوسف بیان نہیں ہوا؟ سامنے کیا کٹ گئی ہیں؟ انگلیاں کٹ گئی اور بول اٹھی ما حاشا للہ ما ھذا بشرا. کیا کہنے لگی؟ وَقُلْنَا حاشا للہ ما ھذا بشرا. وہ بول اٹھیں یہ تو بشر نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے. اور انگلیاں کٹ جانے کا بھی انہیں احساس ہے نہیں ہوا. ایک طرف حسن یوسف ہے، ایک طرف حسن مصطفیٰ ہے. اچھا ذرا تقابل ذوق ہو تو کر دوں جی. کس میں؟ ہاں جی حسن مصطفیٰ اور حسن عزیز برکت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. انگشت زنا زنانیاں دیا انگلیاں، عورتوں کی انگلیاں کٹیں. کہاں؟ کس پہ؟ تیرے نام پہ کٹاتے ہیں سر مردان عرب. تقابل دیکھیے. ادھر حسن ہے کن کا؟ حضرت یوسف کا. ادھر کیا ہے؟ انہوں نے حسن دیکھ کے انگلیاں کاٹی، ادھر نام سن کے گردنیں کاٹ رہے ہیں. ایک تقابل. دوسرا یہاں کون ہے اور ادھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر کیا جی؟ کٹی. کٹی کس کو کہتے ہیں؟ صرف ایک بار واقعہ ہو گیا، ارادے سے بھی نہیں کاٹا انہوں نے، بے اختیار کٹا. اور ادھر کیا ہے؟ کٹاتے ہیں. وہ کٹی ہیں بے ارادہ اور ایک بار ہوا. یہ کیا ہے؟ کٹاتے ہیں اور بار بار ہو رہا ہے اور ارادے سے ہو رہا ہے. یہ کہاں ہے جی؟ اور ادھر کیا ہے؟ مصر ہے اور ادھر عرب ہے. ادھر کیا جی؟ انگشت انگلیاں. ادھر کیا جی؟ سر. اور ادھر کیا جی؟ جنانیاں. ادھر کیا ہے؟ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب پڑھیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ کٹاتے ہیں سر مردان عرب. تو شمائل یوسفی بیان ہوا قرآن کے اندر، تو شمائل نبوی بھی بیان کرنا سنت ہے اور صحابہ کی سنت ہے اور یہ بیان کیا گیا. اب آ جائیے جی کس پر جی؟ خصائل آقا کریم علیہ السلام کے مناقب کو بیان کرنا. کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے مناقب کو بیان نہیں کیا؟ بتائیے. ابراہیم کو ہم نے خلیل بنایا، موسیٰ کو ہم نے وجی بنایا، عیسیٰ کو ہم نے مقرب والا بنایا. یہ سارے ڈسکس اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کر رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا. کن کا ذکر ہے؟ حضرت ابراہیم کا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیّا. کن کا ذکر ہو گیا؟ حضرت موسیٰ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا. وہ وعدے کا سچا بھی تھا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا. اسماعیل. کن کا ذکر ہوا؟ وَكَانَ يَأْمُرُهُ أَهْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے، نماز کا بھی حکم دیتے اور وہ اپنے رب کو بڑا ہی پیارا تھا. یہ کون بیان کر رہا ہے بھائی؟ خالق کائنات. آگے کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس انہ کان صدیقا نبیّا. یاد کرو اس ادریس کو، وہ بھی کتنا سچا نبی تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. ہم نے اسے بلند جگہ دی، یعنی چوتھے آسمان پر. تو یہ سارا کچھ کہاں آیا بھائی؟ خصائل نبیوں کے کہاں بیان ہوئے جی؟ قرآن کے اندر. امت پہ مہربانیاں. کیا یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان نہیں کیا امت پہ مہربانیاں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا.
اے محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیں گے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا الشفاعت، یہ شفاعت کا مقام ہے جو قیامت کے دن مجھے دیا جائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام پر وہ آیت والا سوف یعطیک ربک فترضی، کیا مطلب ہے؟ ان قریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کی آگ کے اندر باقی ہے۔ تو یہ امت کی مہربانیاں قرآن ڈسکس نہیں کر رہا؟ بولیے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہربانی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جب فرشتے انسانی صورت میں آئے عذاب دینے کے لیے قوم لوط کے پاس، رب کہتا ہے ابراہیم ہم سے جھگڑ پڑا تھا، ابراہیم ہم سے جھگڑ پڑا، یجادلنا، وہ مجادلہ کرنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا یہ اب لکھی جا چکی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ وہ قوم بڑی بے ایمان ہے، انہوں نے نبی کو ستایا، تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قصہ مختصر حضرت ابراہیم کی مہربانی کو رب نے بیان کیا۔ تو اگر حضرت ابراہیم کی مہربانی اور حضور کی مہربانیاں قرآن میں بیان ہو سکتی ہے، ہم احادیث کی صورت میں وہ ساری مہربانیاں بیان کریں بصورت میلاد، تو نجائز کیسے ہو گیا؟ کوئی چیز انگلی رکھ کے کہیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں چاول فی نفسی کھانا کیا ہے؟ اور بھائی کچے چاول حلال، پانی حلال، مسالہ حلال، گھی حلال۔ اب ان سب کو ملا کے ہم نے بریانی پکا لی، بریانی حرام؟ یہ سارا کچھ فی نفسی جائے تو ان سب کو اکٹھا کر کے ہم نے کیا ملایا جی؟ میلاد۔ تو یہ بدعت ہے۔ تمہاری کھوپڑی پہ بھی سلام ہو، کیسی کھوپڑی ہے کہ جو یہاں آ کے تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ کیا جی؟ دعا۔ کیا دعا مانگنا جائز نہیں ہے؟ نبیوں کی دعائیں قرآن میں نہیں آئی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وہ تو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ بھی میلاد کا حصہ۔ آگے کیا جی؟ لنگر، یطعمون الطعام، مومنوں کی نشانی رب نے بیان کیا، وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ کھانا کھلاتے ہیں، ہاں جی۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا جو مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے، کیونکہ عموماً جب محفل میلاد ہوتی ہے تو غریب بھی بیچارے آ جاتے، فرمایا جو مسکینوں کو کھانا نہ کھلائے اس نے گویا دین کو جھٹلایا ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہے جی؟ سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس بندے کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ آگے اس کے وصف بیان کیے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو کیا کرتا ہے جی؟ دھکے دیتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام جو مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتا، وہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ دین اسلام کو دھکا دے رہا ہے۔ صحابہ کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے یا رسول اللہ بہتر نیکی کون سی ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ مجھے یہ بتایا میری ماں فوت ہو گیا، میں کیا کروں؟ بہترین صدقہ فرمایا پانی۔ مدینے کے اندر پانی کی قلت تھی، انہوں نے کنواں کھدوایا اور وہ جاری کر دیا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، فروٹ کھلانا، یہ سارا کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس جب فرشتے انسانی صورت میں آئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کر کے بھون کے ان کے آگے رکھا۔ گلنا بعد کھانا، بولیے نا، باتیں بعد میں کھانا، لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے اس وقت، آپ سمجھ گئے کہ یہ فرشتے ہیں۔ بہرحال لنگر بھی کیا ہے؟ ثابت۔ یہ کیا چیز ہے؟ چراغاں۔ تو اللہ رب العالمین نے کائنات کو، کائنات دنیا میں جو چراغاں کیے ہیں، ستاروں کو کیا بنایا جی؟ چراغاں بنایا۔ بہرحال ہم احادیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ احادیث اس پر دال ہیں۔ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، حضرت شفا، حضرت عبد الرحمن بن نوف کی والدہ، وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت موجود تھی جب حضور کی ولادت ہوئی ہے بیت آمینہ۔ میں نے کیا دیکھا کہ ستارے قریب چلے آ رہے ہیں، چلے آ رہے ہیں، خطرہ پڑ گیا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن وہ ٹوٹے نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہو رہا تھا؟ بولیے بھائی، چراغاں ہی تو ہو رہا تھا۔ اچھا تمہاری بیٹے کی شادی ہو، کوئی ایونٹ ہو، تو تم رات کو کیا کرتے ہو؟ نہ کیا کرو۔ یہ کیا جی؟ جلوس۔ قیامت کے دن 2 جلوس نکلیں گے۔ آج بھی ہر قوم کیا نکالتی ہے؟ نکالتی نہیں ہے؟ یہ بھی جلوس نکالتے ہیں کہ نہیں؟ جب کبھی کوئی گستاخی والا ایونٹ ہو جائے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ کلے کلے نکل دینے، بولے نا، جلوس نکالتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی معاملات بنتے ہیں یہ جلوس نکالتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی 2 جلوسوں کا ذکر ہے۔ سورہ زمر 24واں پارہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 جلوسوں کا ذکر کیا۔ کتنے جلوسوں کا؟ 2 کا۔ ہم ایک جلوس کا پڑھ لیتے ہیں۔
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، زمر کا اصلی معنی ہی جلوس ہے. تو سورۃ الزمر کا معنی کیا ہوا؟ سورۃ الجلوس. سورۃ الجلوس کیا ہے؟ جس دن چلائے جائیں گے وہ جو رب سے ڈرنے والے ہیں جنت کی طرف، زمرہ جلوس کی شکل میں. جنتی کس شکل میں جنت میں پہنچیں گے؟ اور جلوس کی قیادت کرنے والے سب سے پہلے کون ہوں گے؟ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آگے کیا فرمایا کہ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے جنت کے پاس اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، تو جو جنت کا رضوان فرشتہ ہے وہ ان سے کہے گا، کیا کہے گا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. سب تو پہلے تو سلامی ہونا جی آیا نصد بسم اللہ بخیر راگلے مرحبا، کیا کہیں گے جی؟ مرحبا. اور فادخلوہا خالدین، داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو یہ کس صورت میں ان کا استقبال ہو رہا ہے جنتوں کا؟ جلوس کی شکل میں. ایک جلوس تو ہوگا اہل ایمان والوں کا، ایک جلوس ہوگا خبیثوں کا. وہ بھی آیت لکھ لیں، آیت نمبر 71. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم میں جہنمیوں کو جلوس کی شکل میں بھیجا جائے گا. اتھے بھی اڑ جائیں، نہیں جی میں تو کلیاں ہی جانا ہے کیونکہ جلوس بدعت ہے، میں بڑا معاہد ہوں سنت والا ہوں، میں کلیاں ہی جانا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو قیامت کے دن بھی جلوس نہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بھی جلوس. مسلم شریف کے حدیث پاک ہے جب حضور مدینہ پہنچے مدینے کے اندر یہ کیا جی نعرے مدینہ شریف جب حضور پہنچے، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، غلمان بچے اور مرد گلیوں کے اندر گھوم رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول، یا محمد یا رسول. ٹھیک ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی؟ بات پورا قرآن واز سے بھرا ہوا ہے، نہیں بھرا ہوا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، سود نہ کھاؤ، رشوتیں نہ لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشیاں نہ کرو، جہاد کرو. یہ سارا کچھ کیا ہے جی؟ کس کے اندر ہے؟ واز. جھنڈے کہاں سے ثابت ہیں جی؟ ہاں جی رہ گئے جھنڈے. قیامت کے دن بھی حضور کا جھنڈا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بات. دوسرا، نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف داخل ہوئے، مدینہ شریف اس وقت ایک قبیلہ مسلمان ہوا. مدینہ شریف سے پہلے ہی وہ مسلمان ہوئے، وہ 70 کی تعداد میں تھے، حضور کی زیارت کر کے مسلمان ہوئے. اب انہوں نے جو مدینے میں داخل ہونا چاہا، اس وقت انہوں نے اپنی پگڑیاں اتاری اور پگڑیاں اتار کے اپنے عصا اور ڈنڈوں پر وہ پگڑیاں اوپر لہرائیں. حضور نے نہیں روکا. اور جنگوں میں کیا استعمال ہوتے ہیں جی؟ جھنڈے. کبھی سفید جھنڈا ہے، کبھی گلابی جھنڈا ہے، کبھی سیاہ جھنڈا ہے. جھنڈا فی نفس ہی جائز ہے. اور جھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ علم. اور علم نشانی ہے جی. تو ہمارا جھنڈا اٹھانا بھی یہ کیا ہے؟ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ جھنڈا جو ہے سبز جو پرچم ہے یہ اہل ایمان کی محبتوں کی علامت. اور ویسے بھی سبز رنگ امن کا رنگ ہے. نعت خوانی حضرت حسان بن ثابت نے نہیں کی، ہاں جی حضرت زہیر بن کعب بن زہیر نے نہیں کی، مولا علی شیر خدا نے نہیں کی ہے. سبھی صحابہ نے، جو نثر کی صورت میں ہوا تو نثر کی صورت میں کی، جس سے نظم کی صورت میں ہوا اس نے نظم کی صورت میں کی، نعت خوانی بھی کی، واز بھی ہو گیا. اب بتائیے ان ساری چیزوں میں کون سی چیز ہے جو قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے جی؟